10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ ایرانی حکام نے کیا ہے۔ ادھر ایرانی ایئر فورس نے جنوبی علاقے دیسفل شہر میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا ہے۔ ایرانی پریس ٹی وی نے گرائے گئے اسرائیلی ڈرون کی تصویر بھی جاری کر دی ہے۔ آپ کو واضح کرتے چلیں کہ اسرائیلی میڈیا نے تصدیق بھی کی ہے کہ حیفا پر ایران کے میزائل حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 6 تک پہنچ گئی ہے۔ ان حملوں میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے خلاف تازہ حملوں میں ایران پہلی بار اپنے خیبر شکن بیلسٹک میزائل بھی استعمال کر رہا ہے۔ خیبر شکن ایک ٹھوس ایندھن میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ IRGC میزائلوں کی تیسری جنریشن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میزائل کی رونمائی 2022 میں ایرانی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کے موقع پر کی گئی تھی۔ خیبر شکن میزائل 1400 آپ کو بتائیں کہ یہ 1450 کلومیٹر فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایران نے کامیاب میزائل حملہ کر کے حیفا میں اسرائیل کی میزائل فیکٹری اور فوجی تنصیبات کو تباہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عالمی رہنماؤں کا بھی اس حوالے سے رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد نے اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی کے خاتمے پر زور بھی دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی فوج نے تہران میں اہم شخصیت پر ڈرون حملے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف حملوں میں ہائبرڈ ڈرونز کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ ہائبرڈ ڈرون ملٹی روٹر اور فکسڈ ونگ کی مشترکہ خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ ڈیزائن انہیں ہیلی کاپٹر کی طرح عمودی طور پر فضا میں بلند ہونے اور زمین پر اترنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ہائبرڈ ڈرونز عام طور پر بجلی کی موٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی پرواز کی مدت اور گولہ بارود کی گنجائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف حملوں میں ہائبرڈ ڈرونز کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہائبرڈ ڈرون ملٹی روٹر اور فکسڈ ونگ کی مشترکہ خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ ڈیزائن انہیں ہیلی کاپٹر کی طرح عمودی طور پر فضا میں بلند ہونے اور زمین پر اترنے کی صلاحیت دیتا ہے، جبکہ ہائبرڈ ڈرونز عام طور پر بجلی کی موٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی پرواز کی مدت اور گولہ بارود کی گنجائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ Fired from different batteries located around Jerusalem. Some of them they're quite far from Jerusalem, but maybe 10-15 kilometers over Jordanian airspace because we're looking directly. ناظرین کو بتائیں کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف حملوں میں ہائبرڈ ڈرونز کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ ہائبرڈ ڈرون ملٹی روٹر اور فکسڈ ونگ کی مشترکہ خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ ڈیزائن انہیں ہیلی کاپٹر کی طرح عمودی طور پر فضا میں بلند ہونے اور زمین پر اترنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ ہائبرڈ ڈرونز عام طور پر بجلی کی موٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی پرواز کی مدت اور گولہ بارود کی گنجائش میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے اسرائیل پر نیا حملہ کر دیا ہے۔ تازہ حملے میں 100 ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں کے علاوہ متعدد ڈرون اسرائیل کی طرف داغے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے مہد اور قدر کے علاوہ پہلی بار خیبر شکن بیلسٹک میزائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ حیفا سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن بج اٹھے۔